اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جس نے جو شیطان کا پیروکار ہوا، ٹھیک ہے نا جی، جو ہوگا شیطان کا پیروکار، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ اس کو برائی کا حکم دے گا، اور آپ یوں بھی کہہ لیں کہ بے حیائی اور بری ہی باتوں کا جو حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ٹھیک ہے جی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں کوئی بھی پاک ستھرا نہ ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرماتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں نا وہ قسم نہ کھائیں، ٹھیک ہے جی، اور گنجائش والے، ساعت کا معنی ہوتا ہے گنجائش، أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، ٹھیک ہے جی، جو رشتہ دار ہیں اور مسکینوں کو، ٹھیک ہے، جو رشتہ دار ہیں، اولی القربہ مانے قرابت والے، مانے رشتہ دار، والمساکین اور جو مسکین، والمہاجرین فی سبیل اللہ، والیعفوا والیصفحوا، ٹھیک ہے جی، والمہاجرین فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کو دینا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اور چاہیے کہ وہ معاف کرے، یعفو نے معاف کرے، والیصفحوا اور تسویہ کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لہم، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تم جو دین میں فضیلت اور منزلت والے ہیں نا، اور مال و ثروت میں قسم نہ کھائیں کو اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہیں دیں گے۔ اس قسم کی جو ہے نا وہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں تو کسی رشتہ دار کی خدمت نہیں کروں گا، کسی رشتہ دار کو نہیں دوں گا، تو اس قسم کی جو ہے نا قسم نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو فضیلت والے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بخشش فرما دے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انجان پارسا عورتوں کو، غافلات کا معنی ہوتا ہے انجان، یعنی پاک صاف ستھریاں عورتیں ہوں اور ان پر جو ہے نا وہ لگاتے ہیں کیا کہ عیب لگاتے ہیں، تو اللہ نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد والی جو آج دو آیت گزری نا، تو اس میں تہمت لگانے والے منافقین کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا بنے گا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ بنے گا کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق و فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا اور پاک دامن اور ایمان والی ہیں، ایسی پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نا، ان آیت میں عورت کے بیان کردہ اوصاف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوصاف ہیں، اور ایک اور یہ ہے کہ اس سے تمام ایماندار اور پارسا عورتیں مراد ہیں، انہیں عیب لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ بھئی کسی بھی پاک دامن عورت پر
کوئی عیب نہیں لگانا چاہیے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے۔ یہاں پر کیا ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہر لگ جانے سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہر لگا دی جائیں گی، جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور آداب بولنے لگیں گے، اور دنیا میں جو عمل کیے تھے نا وہ جو ان کی خبر دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور اس دن اللہ انہیں کے سچی سزا پوری دے گا ساری، اور وہ جان لیں گے، وہ یعلمون، جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی سریح حق ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کی وضاحت جو ہے نا کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح ہے۔ الخبیثات للخبیثین، کہ جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو در حقیقت یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا یہ یہاں پر پاک دامنی مراد ہے۔ جی اقرا بہن۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ آیت ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، یہ آخرت کے لیے ہے یا دنیا میں بھی ایسا ہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جی یعنی جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے لائق ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہیں، یعنی خراب عورتوں کے لیے۔ یہ جو ہے نا یہ دنیا میں بھی اس طریقے سے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی زوجہ ہیں، تو یہاں سے یہ فرمایا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکیزہ ہیں، تو جو آپ کی زوجہ مبارک ہوگی وہ بھی پاکیزہ ہوگی، تو یعنی وہ اس عیب سے بری ہے جو عیب جو ہے یا تہمت ان پر لگائی گئی تھی۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو فرمایا گیا کہ بھئی اولئک مبرئون، اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ پاک ہیں، اولئک مبرئون کا من وہ پاک ہیں، مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی اس سے پاک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی ان کے لیے مغفرت ہے، اور جو ہے نا کہ ایک عزت کی روزی ہے ان کے لیے۔ دوبارہ معنی کریں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین، اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے معنی، یہ تو آپ سمجھ، اولئک مبرؤون، وہی پاکیزہ لوگ ہیں، مما یقولون، یعنی اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ تو یہ آیت یہاں پر یہ رکوع یہاں پر مکمل ہوا۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ بھئی سب سے پہلی تو یہ بات بیان کی گئی کہ تم جو ہو شیطان کی تابعداری نہ کرو، اور جو شخص شیطان کی اتباع کرتا ہے تو شیطان کیا کرے گا، اس کو صرف برائی کا حکم دے گا، بس بے حیائی کا حکم دے گا اور کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ولولا فضل اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو پاک نہیں فرماتا، لیکن اللہ نے پاک فرمایا، یعنی اللہ نے توبہ قبول کی ان کی جس کو چاہا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جو وسعت والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ غریب رشتہ دار جو ہے نا وہ کبھی کبھار تنگ بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ جو وسعت والے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں کسی بھی رشتہ دار سے اچھے حسن سلوک نہیں کروں گا اور اس کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح نہ کرو، وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ ان کو بخش دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں۔ کہتے ہیں الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔
اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کبھی بھی رشتہ داروں کے لیے یہ نہ کہیں کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. جی غزالی صاحب, اس رکوع کا آپ خلاصہ بیان کریں گے, کیونکہ جب آپ آئے تھے رکوع شروع ہوا تھا. جی جی جس میں جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ جو پاک دامن مومن عورتیں ہیں ان پر جو تہمت نہیں لگانی چاہیے, ان پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. اور جو ناپاک اور پلیت عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں, اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر بھی جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے, اور غریب اور مسکینوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. جی نہیں, مطلب یہ کہ یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم جو ہے نا کہ فلاں آدمی کو ہم نہیں دیں گے. بعض اوقات دیکھا نا آپ نے رشتہ داروں کو یہ دیکھا ہوتا ہے کہ بعض جی اوقات جو ہے نا وہ پیسے کے گھمنڈ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو رشتہ داری نظر نہیں آ رہی ہوتی. جی صحیح. جی روشین بین, مزید آپ اس میں کیا روشنی ڈالیں گی؟ کیونکہ آپ کی تو پریکٹیکلی زندگی ہے, تو آپ اس سے تو بالکل اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو آپ سمجھتی ہوں گی. حضرت بس اب ہم زندگی میں اس ایج کو پہنچ چکے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں سب کو. اور اس میں سب سے اہم چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہی ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھی کام جس میں آپ کو آپ کا نفس جو ہے وہ راضی ہوتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو, یہ ضروری کر, وہ ضد پہ آ جاتا ہے تو اس کی نفی کرنی ہے. یہی یہاں سے انسان کی جو مرتبے کا جو آغاز ہوتا ہے, اللہ کی مطلب رضامندگی کا, جب وہ نفس کی نفی کرتا ہے. دیکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھائی کہ میں اس کی نہیں کروں گا کفالت, تو یہ مجھے کہنا شاید پتہ نہیں چاہیے یا نہیں, تو یہ ایک وہ تھی نا بات, انہوں نے الزام لگایا اور پھر آپ نے اس کے اگینسٹ میں یہ بات کہی تھی. تو فوراً یہ بات آ گئی ہدایت کے لیے یا گائیڈنس کے لیے کہ وہ قسم واپس لی جائے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا, وہ کریں مطلب ان کو. تو یہ جی ہمارے میرے خیال سے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ نفس جو ہے نا ہمیں یہی پہلی بات یہی کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے نا, تم بھی ایسا ہی کرو, اس سے بڑھ کے کرو. ہاں, یعنی اگر کسی رشتہ دار نے اگر تھوڑی کوئی تکلیف انجانے میں دے دی تو ہم کیا ہاں کریں گے کہ اس رشتہ دار کو ہم کوشش کریں گے کہ ہوں اس سے بڑھ کر ہم اس کو اذیت دیں گے. اس طرح نہیں ہاں ہونا چاہیے. بھلے انجانے میں دی ہو یا جان کے بھی دیتے ہیں, بالکل ایسے بھی ہے, میرا ایکسپیرینس ایسا بھی ہے. جس طرح سے میں کل بھی آپ سے کچھ پوچھ رہی تھی کہ وہ بالکل جان بوجھ کے پلان کر کے کہ اس کو, کیونکہ یہ انسان اپنے اخلاق سے نہیں گر سکتا, ان کو یہ ہر انسان کو فطرتی علم مطلب معلومات ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ جو ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. تو جی ہاں میرے جی, خیال میں جان بوجھ کے بھی کوئی کرتا ہے تو پھر نفس کی نفی کرنی چاہیے, جو بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. چلیں جی آگے. جی آپ کا سبق ہے جی ہدایہ کا. تو پیچھے ہم نے تیمم کی بحث ہم نے پڑھی تھی, اس کے بعد اب بتاتے ہیں کہ وَالتَّيَمُّمُ ضَرَبَتَانِ, کہ جو تیمم ہے وہ 2 ضربیں ہیں. ٹھیک ہے, یمسح بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ, کہ ملے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے چہرے پر, وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ, اور دوسری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک. ٹھیک ہے جی, یہ طریقہ بتا دیا. یہ کس نے یہ بیان کیا؟ یہ صاحب قدوری نے بیان کیا. تو ظاہر بات ہے اس پر عقلی دلیل, عقلی نہیں بلکہ نقلی دلیل صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے. جی اقرا بہن, آپ جو ہے نا کہ ایک مرتبہ میں ایک منٹ, آپ کے نیٹ کا ایشو ہوگا, ابھی آ رہی ہوگی کہ نہیں اسکرین؟ دیکھیں ابھی آ رہی ہوگی, باقی کی طرف اسکرین آ رہی ہے نا؟ جی آ میری رہی ہے. طرف نہیں آ رہی تھی. جو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے التیمم ضربتان, کہ تیمم جو ہے نا وہ 2 ضربیں, ضربۃ للوجہ و ضربۃ لیدین. ایک جو ہے نا وہ تھپیڑ ہے یا ایک جو مارنا ہے زمین پر وہ چہرے کے لیے ہے, اور دوسری جو ہے نا کس کے لیے ہے؟ ہاتھوں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو آپ نے بات اچھے طریقے سے سمجھ لی جی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر یہ فرماتے ہیں وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ، ٹھیک ہے نا، وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ. تو یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی کہ ضرب جو ہے نا دونوں ہاتھوں کے لیے، اور یعنی يَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ، کہ بھئی دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ضرب ہے، اور تیمم کرنے والا کیا کرے گا، ینفض بنے جھاڑے گا، ٹھیک ہے نا جی، دونوں کیا کرے گا، جھڑ جائے گا، بے قطر ما یتناثر التراب، کے یہاں تک کہ یعنی کیا ہو جائے، مٹی جھڑ جائے، ٹھیک ہے نا، مٹی جھڑ جائے. اچھا، کیلا یصیر مثلتن، تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو جائے، مطلب یہ کہ اس پر دوا نہ آ جائے. ولا بد من الاستیعاب، اور یعنی کیا ہے کہ استیعاب ضروری ہے، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں. والحدث اچھا ولقیام ہی مقام الوضو ہے، کیونکہ یہ وضو کے تیمم جو ہے وضو کے قائم مقام ہے. ولہذا اس لیے قالو کہا ہے فقہا نے، یخلل الاصابع وینزع الخاتم لیتم المسح، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ مسح کرنے والا انگلیوں میں خلال کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور انگوٹھی بھی اتار لے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ مسح پورا ہو جائے. آگے فرمایا والحدث والجنابۃ فیہ سواء، کہ تیمم میں حدث اور جنابت دونوں برابر ہیں. وقد الحیض والنفاس، اسی طریقے سے حیض اور نفاس کا بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی عورت ان دونوں گندگیوں سے پاک ہو جائے تو پھر وہ تیمم کر سکتی ہے. لما روی ان قوما جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس واقعے کی وجہ سے کہ جو مروی ہے کہ کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقالوا، اور انہوں نے عرض کیا، انا قوم نسکن، کہ ہم جو ہے کیا ہے کہ ایسی قوم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم جو ہے کہ ایک ایسی قوم ہیں کہ ہادہ الرمال، کہ ہم اس ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. ولا نجد الماء شہرا او شہرین، اور ہم نے نہیں پایا پانی 1 یا 2 مہینے. وفینا الجنوب والحائض والنفساء، کہ ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ جنبی ہیں، کچھ حائضہ ہیں، اور کچھ نفاس والیاں ہیں، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بارضکم، کہ تم اپنی زمین کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے جی، یعنی تم تیمم کرو. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رحمہ اللہ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالذِّرْنِيخِ. حضرت کہتے ہیں جائز ہے تیمم ہر طرفین کے نزدیک. طرفین سے کیا مراد ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کو طرفین بھی کہہ سکتے ہیں. اور یعنی حضرات طرفین کے یہاں ہر اس چیز سے تیمم جائز ہے جو زمین کی جنس سے، جس طرح مٹی ہو گئی، اور ریت ہو گئی، پتھر ہو گیا ہے، گچ ہو گیا، چونا، سرما، اور ہڑتال. فقال ابو یوسف لا یجوز الا بالتراب والرمل، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مٹی اور ریت سے ہی تیمم جائز ہے. فقال الشافعی، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز الا بالتراب المنبت، کہ بھئی فرماتے ہیں کہ صرف اس مٹی سے تیمم جائز ہے جو اگانے والی مٹی ہے، یعنی جو اگانے والی مٹی ہے نا اس سے تیمم جائز ہے. واہ روایت ان ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہ ایک روایت ہے. اچھا، ان کی دلیل کون ہے، کیا ہے؟ لقول تعالی، اللہ تبارک و تعالی قول فتیمموا صعیدا طیبا، کہ بھئی آپ نے سیدتن طیبن، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سعیدن طیبن فرمایا ہے. تو طیبن سے مراد کیا ہے؟ منبتن، یعنی جو اگانے والی ہے، اے تراب منبتن. قال ابن عباس غیر ان ابا یوسف زاد علیہ الرمل بالحدیث الذی رویناہ ولہما.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن امام یوسف نے ماقبل میں جو ہمارے بیان کردہ جو حدیث کی وجہ سے نا اس پر ریت کا اضافہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَلَهُ أَنَّ السَّعِيدَ اسم لِوَجْهِ الْأَرْضِ، تو ان کی دلیل کون سی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ، یعنی طرفین کی دلیل کیا ہے کہ یہ سعید جو ہے نا یہ روئے زمین کا نام ہے، اسم لوجہ الارض مانے یہ روئے زمین کا نام ہے، سم یا بہی لسعودہ، اور جو ہے نا کہ باطن ارض سے اس کے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سعید رکھا گیا ہے۔ وطیب یحتمل الطہرہ، طاہر، اور طیب طاہر کا احتمال رکھتا ہے، فحمل علیہ، لہذا اسی پر معمول کر دیا گیا، لأنہ الیق بموضع الطاہرۃ، کیونکہ یہ مقام طہارت کے زیادہ لائق ہے، یہ کہتے ہیں او ہوا مراد بالاجماع، یا پھر یہ اجماع کی مراد یہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ثم لا یشترط ان یکون علیہ غبار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ صاحب قطب نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے یہاں مٹی پر غبار ہونا شرط نہیں ہے، اطلاق ما تلونا، بات اس آیت کے کہ مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تم پر تلاوت کی، فقضا یجوز بالغبار مع القدرت علی السعید عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ تعالی لانہ رقیق، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی پر قدرت کے باوجود غبار سے تیمم کرنا جائز ہے، اس لیے کہ غبار پتلی مٹی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو دیہات میں جب انسان چلا جاتا ہے تو یا انسان ٹرین میں موجود ہوتا ہے تو پھر انسان کے چہرے پر گرد چڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کو وہاں پر پانی نہ ملے تو وہ پھر کیا کرے گا کہ تیمم کی نیت کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملے گا اور پھر جو ہے اس پر ملے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، بازوؤں پر ملے گا تیمم، یہ ہم احناف کے نزدیک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی حضرت امام اعظم کہتے ہیں والنیت فرد فی التیمم، جو ہے یہ فرد ہے تیمم میں، یہ صاحب قطب نے فرمایا۔ وقال ظفر، اور حضرت امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بفرد، کہ تیمم میں نیت فرض نہیں ہے، لأنہ خلف عن الوضوء، کیونکہ تیمم وضو کا بدل ہے، فلا یخالف فی وصفہ، تو لہذا یہ وضو کے مخالف نہیں ہوگا، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ ینبئ عن القصد، ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم کی جو ہے نا وہ کیا تیمم قصد کی خبر دیتا ہے، یعنی ارادے کی خبر دیتا ہے، فلا یتحقق دونہ، تو لہذا وہ یعنی قصد جو ہے نا وہ بغیر نیت کے متحقق نہیں ہوگا، اور جعل طہورا فی، یا یہ کہ مٹی کو ایک مخصوص حالت میں طاہر بنایا، طہور بنایا گیا ہے، والماء طہور بنفسہ علی ما مر، جبکہ پانی بذات خود مطہر ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا، ثم اذا نوت طہارت او استباحت الصلاۃ اجزاءہ، کہتے ہیں کہ اب پھر اگر تیمم کرنے والے نے طہارت یا استباحت صلاۃ کی نیت کی تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کافی، ولا یشترط نیت التیمم للحدث او الجنابۃ، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ہاں ایک یہ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب میں حدث یا جنابت کے لیے تیمم کی نیت کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ شرط نہیں ہے، هو صحیح من المذہب، یہ صحیح، فإن التیمم تراب نصرانی، فإن تیمم نصرانی یرید به الاسلام، اگر جو ہے نا کہتے ہیں پس اگر نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے سے تیمم کر لیا، ثم اسلم، پھر اس نے اسلام لایا، لم یکن متیمما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو حضرت امام حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تیمم کرنے والا نہیں ہوگا، وقال ابو یوسف هو متیمم، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تیمم کرنے والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں بھائی، اب سارے حضرات کی جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں انہ نوا قربۃ مقصودۃ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے ایک قربت مقصودہ کی نیت کر لی ہے،
ٹھیک ہے جی. بخلاف تیمم میں، برخلاف تیمم اس تیمم کے کہ جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے کیا جائے یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے کیا جائے، لأنه ليس بقربۃ مقصودۃ، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا اور قرآن پاک کو چھونا یہ مقصود عبادت نہیں ہے. وَلَهُمَا أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طُهُورًا. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ وَلَهُمَا، اور حضرات طرفین کی، یعنی اس کے حضرت امام محمد رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مٹی کو صرف ایسی مخصوص عبادت کا ارادہ کرنے کی صورت میں مطہر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو کیا ہے، جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، یعنی لا تصح بدون طہارت، طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی. والاسلام قربۃ مقصودۃ یسع بدونہا. کہتے ہیں کہ اسلام اگرچہ عبادت مقصود ہے لیکن یہ بغیر تیمم کے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا قبول کیا جا سکتا ہے. بخلاف سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کے برخلاف، لأنها قربۃ مقصودۃ لا تصح بدون طہارت، کہ یہ سجدہ جو تلاوت ہے یہ بغیر جو ہے اس کے طہارت کے جو ہے نا کیا ہے کہ درست نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے لیے جائز ہے. اسلام لانے کے لیے، اسلام تو چونکہ وضو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے آپ یوں بھی کہہ لیں کہ تیمم کے بغیر بھی جو ہے نا اسلام قابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر پھر سارے مسلمان ہونے کے احکام جو ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ جو ہے وہ غسل کرے گا، جس طرح حالت جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، پھر وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ پھر طے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال کہ اسلام جو ہے نا وہ کیا کیا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی جو ہے نا درست ہے، برخلاف کس کے، سجدہ تلاوت کے یا اسی طریقے سے نماز وغیرہ کے، تو یہ بغیر طہارت کے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ. یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ نیکسٹ سبق کل پڑھیں گے. اس کے بعد ہے جناب آپ کا جو سبق ہے مجاز مرسل کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں تشبیہ کا علاقہ رابطہ نہ ہو. مثلا اس میں مشابہت کی بجائے درج ذیل میں سے کوئی علاقہ رابطہ ہو. علاقہ سببیت، جیسے عظمت ید فلان، تو فلاں شخص کا ہاتھ بڑا ہو گیا، یعنی اس کا انعام و اکرام بڑا ہے جس کا سبب ہاتھ ہے. مسببیت، جیسے امطرت السماء نباتا، آسمان نے سبزہ برسایا، مطلب یہ کہ پانی برسایا جس کے سبب سے سبزہ ہوگا، یہاں سبزہ مسبب ہے اور مطر سبب ہے. جزئیت، یعنی جیسے ارسلت العیون لتطلع علیہ علی احوال الغدوب، میں نے آنکھیں بھیجی تاکہ وہ دشمن کے حالات پر مطلع ہو. یا عیون آنکھوں سے جاسوس مراد ہیں، اور دونوں کے درمیان ربط و تعلق یہ ہے کہ آنکھیں جاسوس کی جزء ہیں. کلیت، جیسے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. انگلیوں کے پورے مراد ہیں، تو یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا کیونکہ پورے انگلیوں کی جز ہیں. پانچواں ما کان کا اعتبار، یعنی ماضی کا اعتبار کرنا، جیسے وآت الیتامى اموالهم، یتیموں کو ان کا مال دو، یعنی یتیم جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو ان کا مال دو، اور ان کی ماضی کا اعتبار کر کے یتامہ فرمایا، ورنہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہ رہے. اچھا 6 ما یکون کا اعتبار، یعنی مستقبل کا اعتبار کرنا. ٹھیک ہے. انی ارانی آثر خمرہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو قرآن پاک ہے، اچھا چلو مجھے یاد ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو انگور کا رس نچوڑتے ہوئے دیکھا. تو یہاں مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے رس کو خمر شراب کہا، حالانکہ ابھی وہ خمر شراب نہیں لیکن مستقبل میں شراب ہوگی. 7 محلیت، یہ جیسے قرر المجلس ذالک، مجلس نے اسے مقرر کیا، یعنی اہل مجلس نے مقرر کیا. تو چونکہ مجلس اہل مجلس کا محل جگہ ہے، اس لیے فعل کی نسبت علاقہ محلیت کی بنیاد پر مجلس کی طرف کی گئی. نمبر 8 حالیت، ارشاد خدا بندی فی رحمت اللہ فی خالدون، پس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. یا رحمت سے مراد، یہاں رحمت سے جنت مراد ہے، چونکہ جنت محل جو ہے نا کہ ایک جگہ ہے، اور رحمت اسی میں حال یعنی اترنے والی ہے، اس لیے حال بول کر یعنی محل مراد لیا گیا. تو مجاز مرکب کا انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. چلیں جی. اس کے بعد اب آپ کا جو سبق ہے وہ سبق ہے جناب ترکیب کا، وہ سبق ہے آپ کا داخل صدیقی فی المسجد. یہ سبق ہے آپ کا،
यहाँ से सबक नंबर 7 है जी। कौन पढ़ेगा इसको जरा? जी गदारी साहब, बहुत आसान है, पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 7, दाखला सदीकी फिल मस्जिदी। सवाल, दाखला इसम है या फेल है या हर्फ है? जवाब, दाखला फेल है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये फेल है? जवाब, चूँकि इस कलमा का वज़न फ़ाअला है और ये फ़िल माज़ी के 3 अवज़ान में से एक है। सवाल, ये कलमा मुअर्रब है या मबनी है? जवाब, मबनी है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये मबनी है? जवाब, ये फ़िल माज़ी है और माज़ी मबनुल असल होती है। सवाल, लफ्ज़ दाखला आमिल है या मामूल है? जवाब, ये आमिल है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये आमिल है? जवाब, ये फ़िल माज़ी है और कोई भी फ़िल गैर आमिल नहीं होता। सवाल, लफ्ज़ सदीकी इसम है या फ़िल है? जवाब, लफ्ज़ सदीकी इसम है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये इसम है? जवाब, क्योंकि ये या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है। सवाल, मुअर्रिब है या मबनी है? जवाब, मुअर्रिब है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये मुअर्रिब है? जवाब, क्योंकि ये इसम मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़ है। सवाल, इसम अच्छा ना, मुतमक्किन की आप कौन सी? सवाल जवाब ना करें, बस ये किस्म मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? ये गैर मुज़क्कर सालिम मुदाफ मुतकल्लिम है। आपको जी कैसे सर। पता चला गैर मुज़क्कर सालिम मुदाफ मुतकल्लिम है? तो फिर आप यूं करेंगे, ठीक है ना जी। तो सवाल जवाब की आप जरूर बात। हाँ, आपको कैसे आपको कैसे पता चला कि ये गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बायाए मुतकल्लिम है? क्योंकि ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है और यहाँ मुज़क्कर सालिम नहीं है। लफ्ज़ सदीक की तरकीब में क्या वाक़े है? ये फ़ाइल वाक़े हो रहा है। आपको कैसे पता चला कि ये फ़ाइल वाक़े हो रहा है? अगर शुरू में वाहिद मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हो, चाहे वो फ़िल माज़ी का हो या फ़िल मुज़ारे का हो, और इसके बाद इसमें ज़ाहिर हो, तो वो फ़ाइल बनता है। ये अच्छा आमिल है या जी, मामूल है? आगे कोई नेक्स्ट। जी हजरत, इसके बाद ये आमिल है या मामूल है? ये मामूल है। इसका आमिल कौन है? इसका आमिल दखला है कि जो फ़ाइल होने के बुनियाद पर लफ्ज़ सिद्दीकी को रफ़ा तकदीरी दे रहा है। इसका एराब क्या है? इसके तीनों एराब तकदीरी है। इसका एराब बयान करो। इसके तीनों एराब तकदीरी है। रफ़ा तकदीरी दमा के साथ, नस्ब तकदीरी फ़तह के साथ और जर तकदीरी कसरा के साथ। इसकी तरकीब किस तरह की जाती है? गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ बया मुतकल्लिम, इसके तीनों एराब तकदीरी रफ़ा तकदीरी दमा के साथ, नस्ब फ़तह तकदीरी के साथ और जर तकदीरी कसरा के साथ। अगर मरफूआत में से हो तो उसको मरफू तकदीरन कहा जाता है, और अगर मंसूबात में से तो उसको मंसूब तकदीरन कहा जाता है, और अगर मजरूरात में से हो तो इसको मजरूर तकदीरन कहा जाता है। लफ्ज़ फ़ी इस्म फ़ेल या हर्फ है, क्योंकि ये हर्फ जारा में से। ये मौरब है या मबनी है? ये हर्फ जो है वो मबनी असल होते हैं है। फ़ी आमिल है या मामूल है? आमिल है, ये हरूफ आमिला में से है। लफ्ज़ अलमस्जिदी इस्म फ़ेल या हर्फ है? लफ्ज़ अलमस्जिदी इस्म है। ये कैसे पता चला कि ये इस्म है? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। ये फ़ी हर्फ जार मामूल है। लफ्ज़ अलमस्जिद इसमें मुतमक्किन या गैर मुतमक्किन और मुफरद मुनसरिफ सही है, मौरब है या मबनी है? मौरब है। कैसे पता चला कि मौरब है? क्योंकि ये इसमें मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़ इसमें मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? ये मुफरद मुनसरिफ सही है। आपको कैसे पता चला कि मुफरद मुनसरिफ सही है? क्योंकि इसके आखिर में कोई हरफ इल्लत नहीं। मुफरद मुनसरिफ सही की तरकीब किस तरह की जाती है? मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराब लफ्ज़ी रफ़ा दमा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ। अगर मरफूआत में से हो तो मरफू लफ्ज़न कहा जाता है, और अगर मंसूबात में से हो तो मंसूब लफ्ज़न कहा जाता है, मजरूरात में से हो तो मजरूर लफ्ज़न कहा जाता है। दखला कोई और सिद्दीकी तरकीब करे, फिल कोई और तरकीब करे कोई। ये इकरा बहन सुन रही हैं? जी सर, मैं करती हूँ। एक मिनट। दाखला सदीकी फिल मस्जिदी की तरकीब। दाखला में सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी मालूम मबनी बर फ़तह।
صدیقی غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، اس کے تینوں راب تقدیری رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع تقدیراً بسبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل۔ فی حرف جر از مبنیات اصلیہ مبنی بالسکون المسجدی مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ مجرور لفظاً مجرور برائے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی سر۔ چلیں آج آپ کا سبق